جو بھی ہے وہ دری. اب یہ جو دریاں موٹی موٹی دریاں ہوتی ہیں نا، یہ مسجد میں بچھانے میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے گرد جڑتی ہے، گرد بہت جڑتی ہے، مسجد میں کوڑا ہو جاتا ہے. تو مسجد میں یہ دریاں نہ بچھائیں. مسجد میں وہ کوئی سی بھی جیسے پتلی بھی چٹائیاں وغیرہ بچھائیں گے نا آپ، تو ایک تو مصیبت یہ ہے کہ اس کا کچرا اور گرد مسجد کے اندر جڑے گی، تو مسجد میں یہ چیزیں جھاڑنا ناجائز، گناہ. مزید یہ دریاں وغیرہ بند پڑی ہوتی ہیں، تو جب یہ مسجد میں آپ کھولیں گے نا تو بدبو کا بھپکا اٹھے گا، اور مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے. تو فنائے مسجد میں ایسی جگہ پر نہیں کھول سکتے ان چیزوں کو جن سے بدبو اڑتی ہو اور بدبو اڑ کر مسجد کے اندر کے حصے میں داخل ہوتی ہو. فنائے مسجد میں نہیں کھول سکتے. تو اس لیے دریا تو روزانہ مسجد کے باہر اور اتنی دور لے جا کر جھاڑیں، اس کی صفائی کریں کہ نہ مسجد میں گرد اڑ کر اور بدبو اڑ کر آئے، نہ کسی پڑوسی کو اس سے تکلیف ہو، نہ کسی راہ چلتے کو. اس احتیاط کے ساتھ بہت ضروری ہے. اب اجتماعی اعتکاف کرنا ہے تو اس کے تقاضے پورے کریں گے تو ہوگا. باقی خالی اب شور مچانے سے کیا ہوگا کہ اتنے اعتکاف کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں اتنے اعتکاف کیے، ہمارے علاقے میں اتنے اعتکاف کیے، اور جس کے زیادہ معتکفین اس کے گناہ بھی زیادہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. اپنے کو ریاکاری تھوڑی کرنی کہ دنیا کو دکھانا کہ اتنے اعتکاف ہوئے اور اتنے اعتکاف ہوئے. اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو ہی ثواب ملے گا. نیت اچھی ہوگی، مسجد کی صفائی کے تقاضے، اس کو بدبو سے بچائیں گے، اپنے آپ کو زبان کی آنکھوں کی حفاظت کا خوگر بنائیں گے، اور جو بھی کریں گے شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں گے تو ہی ثواب ملے گا. ریاکاری کریں گے تو مزید گناہ ہوگا. عبادت کا برباد ہونا اپنی جگہ پر، مزید گناہ ہوگا. میں صحیح بولتا ہوں، خالی ریاکاری میں یہی ہوتا نا کہ عبادت کا چلو ضائع ہو گئی، اگرچہ یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے، یہ کم نہیں ہے نقصان. مزید یہ کہ یہ ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ عذاب ہو، یہ تو نقصان در نقصان ہوا نا. اللہ نہ کرے. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں خلوص عطا فرمائے، اپنی رضا حاصل کرنے کا جذبہ بھی وہی عطا کر دے. بس کہ ہم کوشش جاری رکھیں. تو اس طرح احتیاط سے وہ بھی فنائے مسجد میں کھلانا، مسجد میں نہیں کھلانا، یہ خیال رکھیں. ہڈیاں، گرم مسالے وغیرہ اچھی طرح چاٹ کر کھانے والے کو چاہیے کہ وہ ڈالے. پھر یہ چیزیں ایک ایک چننا پڑے گا، ادھر ادھر نہیں ڈالیں گے، وہ بدبو اٹھے گی اور مسجد یا لوگوں کے پاؤں میں لگیں گے. یہ ساری صفائی ضروری ہے. الطہور شطر من الایمان، کہ پاکیزگی اور طہارت جو ہے یہ ایمان میں سے ہے، یا آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. مختلف روایتیں ہیں اس کی. تو مسجد میں صفائی نہیں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ اپنے گھر کو کیسا صاف رکھتے ہیں؟ اس سے زیادہ مسجد صاف ہونی چاہیے. لیکن افسوس معاملہ الٹ دیکھا جا رہا ہے. بڑی تشویش ہوتی ہے کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ آخرت میں پھنس جائیں، کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تم اتنے معتکف جمع کرتے تھے، ہم میرے گھر کو پامال کرتے تھے، اس کی بے حرمتی کرتے اور کرواتے تھے، تو کیا جواب بن پڑے گا اپنے سے؟ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ اپنی رضا کمانے کا جذبہ دے دے اور عقل سلیم دے دے، قرینہ دے دے کہ ہم صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں، صحیح معنوں میں اعتکاف کر سکیں اور اعتکاف کروا سکیں. آنکھیں، زبان، سب کان، ہر عضو گناہوں سے بچا رہے، ہر عضو کا ہمیں قفل مدینہ عطا کر دے کہ ہم مسجد میں گونگے، بہرے، اندھے بن کر رہے. ان مانو کر کہ کوئی بھی خلاف شرع بات نہ کہیں، نہ سنیں، نہ دیکھیں. ان مانو کر ہم اندھے ہو جائیں اور اچھی اچھی باتیں کریں. نیک یعنی کہ اچھی باتیں بھی وہ اچھی باتیں کہ جو تیری رضا کا باعث ہو. کہیے آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید یہ کہ کھانا اتنا پکوائیں کہ بچے نہیں، تھوڑا بہت تو بچ جاتا ہے، اگر جو بچ گیا تو اس کو بھی ادھر ادھر یعنی کہ غفلت کے ساتھ ڈال دینا، بے احتیاطی کے ساتھ، کہ وہ خراب ہو جائے، دوسرے دن کام نہ آ جائے، نہ ہو، ضائع ہو جائے. یہ نہیں، اس کو فریج میں رکھیں اور اس کو گرم کر کے دوسرے دن. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگلے دن کا بچا ہوا کھانا گرم کر کے تھوڑا سا تھال میں ڈالیں، اس کے اوپر مزید
دوسرا کھانا ڈالیں یا سائڈ پر وہ رکھیں، اس طرح وہ بھی انہیں چلا دیں۔ اب یہ نہیں کہ جو اپنے دوست ہیں ان کو اچھی اچھی بوٹیاں نکال کر، اور یا ذمہ داران ہیں ان کو بڑی بڑی بوٹیاں نکال کر اور عمدہ حصہ کھانے کا دیں، اور جو بیچارے عام حصہ ہیں بھائی ان کو باسی کھانا پکڑا دیں یا بوٹیوں کے بغیر اور آلو کے بغیر دے دیں۔ تو اس طرح کی خیانتیں کریں گے تو دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ذمہ داروں کی خوشامدیں کہیں رشوت میں نہ کھپ جائیں کہ آپ اس لیے ان کے سامنے اچھے بن رہے ہیں، ان کو اچھا اچھا کھلا رہے ہیں تاکہ آپ کی جو کمزوریاں ہیں وہ آپ اس پہ پردہ رہے اور آپ دعوت اسلامی کو نقصان پہنچاتے رہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ان کاموں میں خیانتیں کرتے رہیں۔ نہیں، آپ نگران کو بھی وہی دیں کہ جو ایک عام راہگیر اور مسافر کو دے رہے ہیں، عام اسلامی بھائی کو دے رہے ہیں وہی الیاس قادری کو بھی دیں، عام اسلامی بھائی کو جو دے رہے ہیں وہی نگران شورا کو بھی دیں، عام اسلامی بھائی کو جو دے رہے ہیں وہی اراکین شورا کو بھی دیں، عام اسلامی بھائی کو دے رہے ہیں وہی آپ کی ڈویژن مشاورت کے نگران کو دیں، اپنی تحصیل مشاورت نگران کو دیں، اپنے آپ کے اپنے ذمہ دار اور نگران جو ہوں شورا کے مشاورت کے ان کو دیں۔ سب کے ساتھ یکساں معاملہ کریں اس دیگ میں سے جو سب کو کھلایا جا رہا ہے۔ ہاں، کوئی ذمہ دار یا نگران اپنے گھر سے کوئی عمدہ چیز لایا وہ مستثنا ہے، اس سے وہ تو ذرا وہ لایا اس کی مرضی ہے، لیکن جو نہیں لایا اس کو ہم دیگ سے اچھی اچھی بوٹیاں چھانٹ کر دیں، یار یہ بڑا کہ تہمت بھی لگ سکتی ہے اس میں، اور بڑی یعنی کہ دل جلانے والی بات ہے۔ دوسروں کی کوئی بولے گا نہیں، اس کا دل جلے گا، اور تیسرا آپ پر بدگمانی کرے گا کہ یہ خوشامد کر رہا ہے۔ تو یہی تو مزین تہمت ہے کہ تہمت کا لوگ گمان کریں گے آپ کے بارے میں، یعنی گمان قائم ہوگا اسے تہمت کا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے آپ احتیاط فرمائیں، جو انتظامات کریں گے اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں بچا لینا، اچھی اچھی بوٹیاں نکال لینا پہلے یہ بھی نہیں ٹھیک۔ جو سارے کھائیں وہی آپ کھائیں، اسی دیگ سے آپ کیوں اچھا نکالتے ہیں؟ تو قوم کا چندہ ہے، بلکہ آپ کا کھانا جائز ہے یا نہیں اس پر بھی مجھے غور کرنا ہے، کیونکہ آیا تو معتکف کے نام پر آیا نا، معتکفین ہمارے پیسے دیتے ہیں بیچارے۔ تو اس طرح یہ کہ یہ دیے، پھر جس نے چندہ دیا وہ بھی معتکفین کے لیے دیتا ہے چندہ۔ تو جو اعتکاف نہیں کرتا، خادمین اعتکاف نہیں کرتے نا، اکثر خادمین معتکف نہیں ہوتے، وہ بیچارے آتے ہیں جاتے ہیں، خریداریاں کرتے ہیں، لاتے ہیں، باہر جاتے ہیں دریا جھاڑنے کے لیے، مسجد کے باہر اب میں نے بھیجا ان کو، تو وہاں بھی جانا ہوگا ان کو، یا جاتے ہوں گے پہلے بھی۔ تو اس طرح معتکف تو نہیں جا سکتا نا باہر۔ تو اب ان کا کھانا کیسا؟ عرف تو یہ کہ وہ کھاتے ہیں۔ تو معتکفین کے لیے جو کھانا دیا جائے گا، یا انہوں نے جو 1000 روپے دیے، تو 1000 روپے تو انہوں نے عطیہ دیا ہے، کھانے کے مد میں یہ نہیں ہے، ورنہ تو دوسرا کھا ہی نہیں سکتا اس میں سے۔ تو اب انہوں نے جو عطیہ دیا، نیز پارٹیاں جو چندہ دیتی ہیں، باقاعدہ پوری سحری افطاری کرواتے ہیں لوگ مخیر حضرات، تو اس میں سے خادمین بھی کھاتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں، مسجد کے عملے کے لوگ بھی کھاتے ہوں گے، امام مؤذن صاحبان بھی ہو سکتا ہے کھاتے ہوں، باہر سے جو ملاقاتی آتے ہیں، جیسے معتکف ہے اس کے والد صاحب ملنے آئے، ان کے والد صاحب کو یہ کیسے کہا جائے کہ آپ کھانا نہ کھائیں، تو ذرا برا لگے گا۔ تو اب عرف قائم ہو گیا کہ سبھی مل کے کھاتے ہیں، معتکفین غیر معتکفین، اور کوئی سے روکتا نہیں ہے۔ اور اگر جس نے چندہ دیا اس کو بھی یہ کہا گیا کہ بھائی بیٹا جو اعتکاف میں بیٹا اس کا باپ آئے اور وہ کھائے تو آپ کے چندے میں سے اجازت ہے، تو وہ تو بولے گا اس کی امی کو بھی تھوڑا بھیج دو، ذرا دلیر ہوگا تو بولے گا کوئی حرج نہیں، بھلے کھائے، کوئی بھی مسلمان کھائے، امید ہے کہ وہ یہی کہے گا۔ تو اس طرح چونکہ عرف قائم ہو گیا، تو اس لیے معتکفین کے خادمین اور سارے جو لوگ نمازی آتے جاتے ہیں، اگر وہ بھی کھانے کے لیے کوئی بیٹھ گیا تو اس کو روکا نہ جائے کہ یہ عرف ہے اس لیے جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی چندہ دینے والے نے صراحت کر دی کہ دیکھیے آج کی جو افطاری کا خرچہ میں دے رہا ہوں تو کوئی بھی غیر معتکف اس میں نہ کھائے، تو اب کوئی خادم یا کوئی نمازی یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی اب نہیں کھا سکتا۔ اب ہم سے بن پڑا تو ہم پر واجب ہو جائے گا کہ ہم ان کو روکیں کہ آپ نہیں کھا سکتے، یہ معتکفین کے لیے۔ لیکن آج تک کسی نے اس طرح